الله وحده لا شريك له. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. با دلی پر امید گفت حسین. رہبر اعلیٰ الوداع مشہد میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا، لاکھوں افراد کی شرکت۔ شہید کے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے نماز جنازہ کی امامت کروائی، ہر طرف رقت آمیز مناظر، کئی لوگ پاکستانی پرچم اٹھائے شریک ہوئے، ہر طرف فضا سوگوار، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کو روضہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ قطری وزیر اعظم مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک، شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے ایران، سعودی عرب، یو اے ای اور عمان کے وزرائے خارجہ سے رابطے، فریقین پر کشیدگی کم کرنے اور جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے زور۔ قطری وزارت خارجہ کی کویت، اردن اور بحرین میں ایرانی حملوں کی مذمت، ہمسایہ ممالک کے دفاعی اقدامات کی حمایت کا اعادہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری، تصادم سے بچنے کے لیے حملوں میں وقفہ کیا گیا۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ، کہا مفاہمتی یادداشت اب بھی قائم۔ ایران نے تجارتی جہازوں پر حملے کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، فی الحال سفارتکاری کو موقع دے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر حملوں کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سینٹ کام نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا، کہا بحری گزرگاہ پر آمد و رفت امریکی نگرانی میں معمول کے مطابق جاری ہے۔ 4 دنوں میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث، مشرقی ہمسایہ افغان سرزمین استعمال کرنے والی تنظیموں کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کر رہا ہے۔ بلوچستان میں انتہائی سنگین واقعات ہوئے، پولیس اہلکاروں، فوجی جوانوں اور معصوم شہریوں کو شہید کیا گیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی۔ وزیر اعظم کا عزم۔ کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب، میاں شہباز شریف نے کہا فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم ہر صورت ناکام بنائیں گے، شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں پر آہنی ہاتھ ڈالنے کی تیاری، صوبائی ایپیکس کمیٹی کا عام دشمنوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر مکمل عمل کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی موجود تھے۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ، جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور سیکیورٹی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ، دشمن کی ہر سازش ناکام بنانے کا عزم۔ وفاقی حکومت ریاستی ریٹ مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی، اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ نائب وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، امریکہ اور ایران تنازع پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار نے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا، برطانوی ہائی کمشنر کا استحکام کے لیے پاکستانی کردار کو خراج تحسین۔ کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، سندھ کی معاشی ترقی، عالمی سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک منصوبوں کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جاری 3 بڑے پروجیکٹس پر بریفنگ، منصوبوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے عالمی شہرت یافتہ ٹرانزیکشن ایڈوائزرز کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا، ملزم جمیل انصاری اور حماد ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں مطلوب تھے۔ اور ماڑا کے قریب کارگو طیارے کو حادثہ، خراب موسم اور شدید لہروں کے باوجود پاک بحریہ کا سرچ اینڈ ریکوری آپریشن جاری، ذرائع کے مطابق حادثے کا مقام تقریباً 3000 میٹر گہرے سمندر میں ہے، ریکوری انتہائی پیچیدہ مرحلہ، طیارے کے درست مقام کے تعین کے لیے مزید جامع آپریشن درکار۔ پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا بروقت کامیاب ریسکیو آپریشن، اور ماڑا کے مشرق میں ڈوبتی کشتی سے 20 پاکستانیوں کو بچا لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مال بردار کشتی میں پانی بھرنے کے بعد ہنگامی امداد طلب کی گئی تھی۔
کلائمیٹ چینج تلخ حقیقت، پنجاب کے 5 اضلاع ہیٹ ویو اسپاٹس قرار، پارہ 52 ڈگری سے اوپر جانے کا خدشہ، شدید بارشوں کا بھی امکان، سیلاب سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں، نہیں چاہتے ایک بھی جان ضائع ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا کچھ صوبوں میں بارش کے بعد پانی کھڑا رہتا ہے، پنجاب نے ڈرین سسٹم بہتر بنانے کے لیے خطیر رقم خرچ کی، تمام اضلاع میں مشینری موجود ہے، ممکنہ خطرات کے پیش نظر حفاظتی انتظامات بھی مکمل ہیں۔ اینکر مرید عباس قتل کیس کے مرکزی مجرم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت، مقتول کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم۔ کراچی کی مقامی عدالت نے 7 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ مرید عباس اور خضر حیات کو 9 جولائی 2019 کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ لاہور کے علاقے اچرا میں ٹیوشن سینٹر میں بچی کی موت، لاش واش روم سے ملی، ٹیوشن سینٹر سے بچی کے بے ہوش ہونے کی کال آئی، گلے پر رسی کے نشانات واضح، نعیمہ کے ورثاء کا قتل کا الزام، واقعے کی تحقیقات جاری۔ کراچی کی لی مارکیٹ میں 6 سال کے بچے کا قتل، ملزم کا زیادتی کے بعد تار سے گلا گھونٹ کر جان لینے کا اعتراف، خوف کے باعث لاش فلیٹ کی کھڑکی سے نیچے پھینکی، پولیس کو بیان، ابتدائی رپورٹ تیار، 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا، بچے کے ورثاء کا پولیس تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار، اہل محلہ اور رشتہ داروں کا نپیر تھانے کے سامنے دھرنا۔ میری بچی کو بولا چل تیری ماں لا کے دوں گا، 1 گھنٹے کے بعد اس کو شربت پلائی، ہمارے کو یہ انصاف چاہیے، کڑی سے کڑی ان کو سزا چاہیے۔ روٹھی ماں کو بنانے کی کوشش، بیٹی شیطانیت کی بھیٹ چڑھ گئی، میرپور خاص میں دلخراش واقعہ، 14 سال کی بچی کزن کے ہمراہ والدہ کی ناراضی دور کروانے کے لیے آئی، جعلی عامل نے دوست سے مل کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، دونوں ملزمان گرفتار، جرم کا اعتراف، دوسری بچی حیدرآباد منتقل۔ حیدرآباد تھانہ ہٹری کی حدود میں پولیس کی کارروائی، عدالتی احکامات پر لڑکی بازیاب، آپریشن کے دوران پولیس کو مزاحمت کا سامنا، پتھراؤ سے سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچا، 15 افراد زیر حراست۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی، لانڈی شاہ لطیف تھانے کی حدود میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 1 شخص جاں بحق، 2 شدید زخمی، پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ نیو کراچی خمیسو گوٹ کے قریب فائرنگ، رکشہ ڈرائیور قتل، نامعلوم افراد نے تعاقب کے بعد چانڈیو چوک کے قریب گولیاں مار دیں، ملزمان فرار، پولیس نے واقعہ دشمنی کا نتیجہ قرار دے دیا، حکام کے مطابق مقتول کو 2 روز قبل دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ کراچی میں آٹے کے دام بے لگام، 2.5 نمبر آٹے کی ریٹیل قیمت میں 12 روپے اضافہ، 125 روپے فی کلو مقرر، فائن آٹے کے نرخ 14 روپے بڑھا دیے گئے، چکی کا آٹا 145 روپے فی کلو ملے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ چین کے صوبے فوجیان میں جوتے بنانے والی فیکٹری میں خوفناک آتشزدگی، 28 افراد جھلس کر ہلاک، شعلوں پر قابو پا لیا گیا، صدر شی جن پنگ کا واقعے کی فوری انکوائری کا حکم۔ اور فرانس فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا، کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا دیا، فرانس کی جانب سے امباپے اور عثمان ڈیمبلے نے گول کیے، پہلے ہاف کے اختتام تک مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر تھا، فرینچ ٹیم نے 6 منٹ میں 2 گول کر کے میچ یک طرفہ بنا دیا، میگا ایونٹ میں امباپے کے گولز کی تعداد 8 ہو گئی، میسی کے گولز کا ریکارڈ برابر۔